بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 115 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس شروط السلم اور جنس نمبر 2 التصرف فی اعواض السلم قبل القبض کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت و جملۃ الشروط سے لے کر والتصرف فی المبیع قبل القبض لا یجوز تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 الفساد الطارئ لا یشیع، کہ فساد طاری یہ پھیلتا نہیں ہے، یعنی موضع فساد میں منحصر رہتا ہے۔ اصل نمبر 2 الدین لا يتعین باضافة العقد الیہ سلما کان او غیرہ، کہ دین کی طرف اگر عقد کی نسبت کی جائے تو عقد کے نسبت کی وجہ سے دین متعین نہیں ہوتا، عقد چاہے سلم ہے یا کوئی اور عقد ہے۔ اصل نمبر 3 التصرف فی المبیع قبل القبض لا یجوز، کہ مبیع میں قبل القبض تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 4 تفویت المستحق شرعا لا یجوز، کہ ہر ایسی چیز کہ جو شرعا مستحق ہو اس کو ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 5 الانتہاء یعتبر بالابتداء، کہ انتہا کو ابتدا پر قیاس کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس التصرف فی اعواض السلم قبل القبض۔ فصل نمبر 1 شراء شیء برأس المال قبل القبض، کہ رأس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے کوئی چیز خریدنا تو یہ جائز نہیں ہے۔ فصل نمبر 2 بیع المسلم فیہ قبل القبض، کہ مسلم فی کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فصل نمبر 3 استبدال رأس المال قبل القبض، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فصل نمبر 4 بیع رأس المال او ہبتہ قبل القبض، کہ رأس المال کو قبل القبض فروخت کرنا یا ہبہ کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیع دین من غیر من علیہ الدین ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اصل نمبر 5 استبدال المسلم فیہ قبل القبض، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مبیع میں تصرف ہے، اور مبیع میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ وجملۃ الشروط جمعوها في قولهم اعلام رأس المال وتعجیلہ واعلام المسلم فیہ وتأجیلہ وبیان مکان الإیفاء والقدرۃ علی تحصیلہ، اور تمام شروط کو مشائخ نے اپنے اس قول میں جمع فرمایا ہے کہ رأس المال کی خبر دینا اور رأس المال نقد دینا اور مسلم فی کی خبر دینا اور مسلم فی کا ادھار ہونا اور مسلم فی حوالہ کرنے کی جگہ بیان کرنا اور اس کے حاصل کرنے پر قدرت ہونا۔ وجملۃ الشروط جمعوها فی قولہم، صحت بیع سلم کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری ہے تو بعض مشائخ نے ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ ایک قول میں جمع کیا ہے۔ نمبر 1 اعلام رأس المال، کہ رأس المال کی خبر دینا، یعنی اس کی جنس، صفت اور نوع بیان کرنا۔ وتعجیلہ، اور اسی طرح رأس المال کا معجل ہونا، یعنی مجلس عقد میں اس پر قبضہ کیا جائے جس پر بالتفصیل بات کی گئی۔ وَإِعْلَامُ الْمُسْلَمِ فِيهِ، اسی طرح مسلم فی کے بارے میں خبر دینا، یعنی اس کی جنس، نوع، صفت اور مقدار بیان کرنا۔ وَتَأْجِيلُهُ، اور اسی طرح صحت بیع سلم کے لیے مسلم فی کا مؤجل ہونا یہ بھی احناف کے ہاں ضروری ہے۔ وَبَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ، اور مسلم فی کس جگہ حوالے کرنا ہے تو حسب سابق تفصیل کے مطابق اس مکان کی تعیین کرنا۔ والقدرۃ علی تحصیلہ، اور مسلم فی کے حاصل کرنے پر قدرت ہونا، یعنی عقد کے وقت سے لے کر ادائیگی کے وقت تک مسلم فی کا موجود ہونا۔ تو یہ صحت سلم کے لیے لگائی گئی شرائط ہے جن کو مشائخ نے اختصار کے پیش نظر ایک جملے میں جمع فرمائی ہے۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال فإن أسلم 200 درهم في كل حنطة 100 منها دين على المسلم إليه و100 نقد فسلموا في حصة الدين باطل لفوات القبض ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه ولا يشيع الفساد لأن الفساد طارئ إذ السلم وقع صحيحا ولهذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صح إلا أنه يبطل بالافتراق لما بينا وهذا لأن الدين لا يتعين في البيع. ألا ترى أنهما لو تبايع عينا بدين ثم تصادق ألا دين لا يبطل البيع فينعقد صحيحا. قال ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض. أما الأول فلما فيه من تفيت القبض المستحق بالعقد وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز. پس اگر 200 درہم کے عوض ایک کر گندم میں بے سلم کی، ان میں سے 100 درہم مسلم علیہ کے ذمہ دین ہے اور 100 درہم نقد ادا کیے تو سلم دین کے حصہ میں باطل ہے قبض کے فوت ہونے کی وجہ سے، اور نقد کے حصہ میں جائز ہے شرائط بے کے جمع ہونے کی وجہ سے، اور فساد پھیلے گا نہیں کیونکہ فساد طاری ہے، اس لیے کہ سلم صحیح واقعہ ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر جدا ہونے سے پہلے راس المال ادا کیا تو عقد درست ہو جائے گا، وگرنہ جدا ہونے سے باطل ہو جائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے۔ اور یہ اس لیے کہ بے میں دین متعین نہیں ہوتا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر دونوں نے عین دین کے عوض فروخت کیا پھر باہمی تصدیق سے ثابت ہو کہ کوئی دین نہیں ہے تو بے باطل نہیں ہوگی، بس صحیح منعقد ہو جائے گی۔ اور رأس المال اور مسلم فی میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے۔ جہاں تک پہلے کی بات ہے تو اس لیے کہ اس میں عقد کی وجہ سے مستحق ہونے والا قبض کا فوت کرنا ہے، اور دوسرے میں اس لیے کہ مسلم فی مبی ہے اور مبی میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے۔ قال فإن أسلم 200 درہم فی کر حنطۃ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک کر گندم میں 200 دراہم کے عوض بے سلم کی گئی، ان میں سے 100 درہم مسلم علیہ کے ذمے پہلے سے تھے اور 100 درہم مسلم علیہ کو نقد حوالہ کیے گئے، تو فرماتے ہیں کہ جو 100 درہم مسلم علیہ کے ذمے پہلے تھے اس حصہ میں بے سلم باطل ہو جائے گی، اور جو نقد ادا کیے گئے اس میں بے سلم درست ہے۔ لفوات القبض، یہ بطلان کی دلیل ہے کہ حصہ دین میں بے سلم باطل اس وجہ سے ہوئی کہ رأس المال پر چونکہ مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے اور یہاں پر قبضہ نہیں پایا گیا۔ وَيَجُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقْدِ، اور حصہ نقد میں یعنی 100 درہم جو نقد دیے ہیں اس میں بے جائز اس لیے ہے کہ اس میں شرائط سلم وہ پوری ہے۔ ولا یشیع الفساد، علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ یہاں سے صاحب ہدایہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے قول کا جواب دے رہے ہیں کہ صفقہ چونکہ ایک ہی ہے لہذا حصہ دین میں باطل ہونے کی وجہ سے بے سلم حصہ نقد میں بھی باطل ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حصہ دین میں جو فساد ہے یہ فساد طاری ہے۔ ابتداءً عقد درست منعقد ہوا ہے، ایک کر گندم میں 200 دراہم کی عوض بے سلم کی گئی ہے، لیکن 100 دراہم پر قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے فساد آیا تھے، فساد طاری ہے، اور فساد طاری یہ ضعیف ہوتا ہے اور موضع فساد میں منحصر رہتا ہے، اور اصول میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ فساد طاری وہ بے قدر مفسد ہوتا ہے، لہذا یہ حصہ دین میں محدود رہے گا، حصہ نقد کی طرف یہ فساد متعدی نہیں ہوگا۔ ولہذا لو نقد رأس المال، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ فساد صلب عقد میں نہیں ہے کہ اگر اسی مجلس میں یہ 100 دراہم ادا کر دیے تو یہ بے سلم درست ہو جائے گی، یعنی حصہ دین میں بھی عقد درست ہو جائے گا۔ اگر فساد صلب عقد میں ہوتا تو دراہم کی ادائیگی کے باوجود بھی یہ صحیح نہ ہوتا۔
الا انه يبطل بالافتراق لما بینا، البتہ اگر مجلس کے اختتام تک رب السلم نے یہ 100 دراہم ادا نہیں کیے تو عقد باطل ہو جائے گا، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رأس المال پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا یہ شرط ہے، وگرنہ نقود کی صورت میں بیع الکالی بالکالی کا التزام ہے جو کہ مفسد للعقد ہے۔ وهذا لأن الدين لا يتعين في البيع، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عقد میں ابتدا سے فساد ہونا چاہیے، کیونکہ 100 درہم قرض وہ ابتدا سے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقد کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے، 1 کر گندم کی نسبت 200 دراہم کی طرف مطلق ہوئی ہوگی، یعنی یہ کہا ہوگا کہ 1 کر گندم بے سلم کے طور پر میں آپ سے 200 دراہم کے عوض خریدتا ہوں، تو اس صورت میں تو ابتداءً فساد کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا ہے کہ 1 کر گندم میں 200 دراہم کے عوض بطور سلم آپ سے خرید رہا ہوں، 100 درہم نقد دوں گا اور 100 درہم وہ ہے کہ جو آپ کے ذمے میرا قرض ہے، تو اس صورت میں بھی ابتداءً فساد نہیں آتا، کیونکہ دراہم اور دنانیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ لہذا اس صورت میں اگرچہ رب السلم نے یہ کہا ہے کہ 100 دراہم وہ ہے کہ جو آپ کے ذمے میرا قرض ہے، لیکن یہ عقد ان دراہم کے ساتھ متعلق نہیں ہوا کہ جو مسلم علیہ کے ذمہ قرض ہے، لہذا ابتداءً فساد نہیں آئے گا۔ البتہ مجلس کے اختتام تک اگر 100 دراہم رب السلم نے ادا نہیں کیے تو اس صورت میں فساد متقرر ہو جائے گا 100 دراہم پر قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ الا ترى انهما لو تبايعا عينا بدين، بطور تائید صاحب ہدایہ یہاں سے ایک مثال پیش فرما رہے ہیں کہ ایک شخص مثلا زید پر 1000 دراہم کے قرض کا مدعی ہے، اور پھر ان 1000 دراہم کے عوض زید سے ایک غلام خریدا، لیکن خریدنے کے بعد باہمی تصدیق سے یہ بات سامنے آئی کہ اس شخص کے زید کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے، تبھی غلام میں جو بے ہوئی ہے چاہیے تو یہ کہ یہ باطل ہو، کیونکہ عبد بلا عوض رہا، جن 1000 دراہم کے عوض خریدا تھا وہ تصدیق سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ زید کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عقد باطل نہیں ہوتا۔ اور عدم بطلان کی وجہ یہ ہے کہ اس غلام کی بے ان 1000 دراہم کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی ہے، لہذا اگر مدعی نے 1000 دراہم ادا کر دیے تو یہ بے درست ہے۔ تو جیسے اس صورت میں بے درست ہے، ایسی ہمارے اس مسئلہ میں بھی اگر رب السلام 100 دراہم ادا کر دیں جدا ہونے سے پہلے تو یہ عقد بھی درست ہو جائے گا۔ قال ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بے سلم کرنے کے بعد مسلم علیہ جب تک رأس المال پر قبضہ نہ کریں تو قبضہ کرنے سے پہلے رأس المال میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رب السلم مسلم فی پر جب تک قبضہ نہ کریں تب تک مسلم فی میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا زید نے 10 من گندم 20,000 روپے کے عوض عمر سے بے سلم کے طور پر خریدی، تو عمر نے 20,000 روپے پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کیا اور ان 20,000 کے عوض کسی سے موبائل خریدا، تو یہ تصرف ناجائز ہے۔ اور اسی طرح زید نے گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے وہ احمد کو فروخت کر دی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ مسلم فی میں قبل القبض تصرف ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اما الاول، یعنی رأس المال میں تصرف کے عدمی جواز کی دلیل یہ ہے کہ رأس المال پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا یہ بے سلم کی وجہ سے ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اگر قبل القبض اس میں تصرف کیا تو اس سے قبضہ فوت ہو جائے گا، تو اس وجہ سے یہ تصرف ناجائز ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، یعنی مسلم فی میں قبل القبض تصرف کرنا یہ کیوں ناجائز ہے، تو اس کی دلیل صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ مسلم فی مبیع ہے
اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مبیع میں قبل القبض تصرف کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔